الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کا آیت کریمہ چوتھے پارے کی اس کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو. شریعت میں احکام کے دو قسمیں ہیں، ایک مامورات، ایک منہیات. مامورات کا معنی کرنے کی چیزیں اور منہیات کا معنی نہ کرنے کی چیزیں، بچنے کی چیزیں. جہاں اللہ تعالی شانہ نے شریعت کے احکام رکھے ہیں ان کے ساتھ ادب بھی رکھا، مامورات رکھے تو ان کے ساتھ ادب بھی رکھا، تاکہ ان ادب پر عمل کریں گے تو مامورات پر عمل کرنا نصیب ہوگا. منکرات منہیات رکھا، وسائل اور ذرائع سے روکا، ان سے بچو تاکہ اصل مقصود گناہ تک آپ پہنچ نہ جاؤ. تو شریعت کے حکام دو قسم کے ہیں، ایک مامورات، ایک منہیات، کرنے کی چیزیں اور نہ کرنے کی چیزیں. مثلا حدیث شریف میں فرمایا گیا بھائی شراب حرام ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی حرمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت بیان فرمائی کہ شراب پینا حرام. اب اس کا ایک قطرہ بھی حرام، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام اور پورا گلاس پینا بھی حرام. لیکن شریعت مطہرہ نے وسائل رکھے، درمیان میں ذرائع رکھے. اگر ان ذرائع کو اپنائے گا تو حرام تک پہنچے گا. اب ایک قطرے میں سکر یعنی نشہ تو نہیں ہے، کوئی اگر ایک قطرہ نعوذ باللہ ڈال لے نشہ نہیں ہوگا، لیکن کا ایک قطرہ سے بھی بچو. اگر آج ایک قطرہ شراب کا ڈالو گے، کل ایک گھونٹ پیو گے، پرسوں ایک گلاس پیو گے، ترسوں جا کر پورا جام پیو گے اور پھر شرابی بن جاؤ گے. تو فرمایا قطرے سے بھی روکا تاکہ اصل مقصود تک نہ پہنچے، گناہ کبیرہ تک نہ پہنچے. تو وسائل کو سد ذرائع کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ سے بھی روکا تاکہ کبیرہ گناہ تک نہ پہنچے. یا مثلا حدیث میں فرمایا گیا کہ بھائی جادوگر کے پاس مت جاؤ، جو سحر کرتا سحر سکھلاتا اس کے پاس مت جاؤ. حالانکہ جادوگر کے پاس جانے سے توحید اور ایمان میں کوئی تبدل نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ اچھی طرح سننا، اس کا مطلب نہیں کہ میں جائز کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سنیے غور سے. جادوگر کے پاس اگر چلا گیا انسان تو اس کا توحید اور عقائد میں تبدیلی نہیں ہوگی، فرق نہیں آئے گا، کافر نہیں بن جائے گا ایک دم. لیکن اگر آج جادوگر کے پاس جائے گا تو جادو کی محبت اس کے دل میں آئے گی، کل جا کر جادو سیکھے گا، پرسوں پورا جادوگر بن جائے گا. تو کہا جادوگر کے پاس مت جاؤ، حرام ہے. وسائل سے روکا تاکہ حرام تک نہیں پہنچے. تو شریعت کے اندر دو قسم کے حکام ہے، ایک مامورات، ایک کرنے کی. اگر مامورات کے اندر ادب کا لحاظ رکھیں گے
مثلا فرض نماز ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے تو فرمایا جب اذان سنو تو اس کا جواب دو اور پھر وضو کی تیاری کرو، اور وضو کی تیاری کر کے پھر مسجد کی طرف چلو، ایک قدم چلیں گے ایک گناہ معاف، ایک بدی معاف، ایک نیکی ملے گی۔ تو فرمایا اذان سنو، اذان سننے کے بعد وضو کی فکر ہوگی، وضو کے بعد نماز کی فکر ہوگی، پھر مسجد چلو، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف۔ ہمارا اکابرین سے ہم نے سنا حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے متعلق، اللہ والوں کے دل میں نیکیوں کی حرص لالچ ہوا کرتی ہے۔ جیسے میرے آپ کے علم میں ہم دنیا دار ہے تو دنیا کی لالچ ہوتی ہے ہمیں کہ دنیا کیسے ہمیں مل جائے، لیکن جب انسان اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے تو اس کے دل میں نیکی کی ہوس لالچ ہوتی ہے، کہاں نیکی میں نیکی جمع کرے۔ حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے متعلق فرمایا ہے، لکھا ہے کتابوں میں بھی کہ اگر مسجد جانے میں دو راستے ہیں، ایک لمبا راستہ، ایک چھوٹا راستہ، تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ لمبا راستہ اختیار کرتے تھے، اور قدم رکھنا اپنے اختیار میں ہے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے۔ مثلا اگر 100 قدم میں مسجد پہنچ سکتے تھے تو 200 قدم بناتے تھے، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف۔ یہ اللہ والوں کے دل میں نیکی کی حرص لالچ ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ بہت بڑے محدث، بڑے اللہ والے گزرے، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک مرتبہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ اب سمندر میں جو جہاز ہوتا ہے بالکل کنارے تک نہیں آتا، کچھ فاصلے پر کھڑا رہتا ہے، تو کچھ فاصلے پر وہ جہاز کھڑا ہوا تھا، اسٹیمر کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہاں جہاز میں کسی کو چھینک آ گئی۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کو چھینک آ گئی، اس کا جواب دینا واجب، لیکن اگر کسی کو راستے پہ چھینک آ رہی تو یہاں سے جا کر جواب دینا واجب نہیں، فرض نہیں۔ اب امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، جہاز میں کسی کو چھینک آئی، وہ سن لیا۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 3 درہم میں کشتی خریدی اور چھوٹی کشتی لے کر وہاں جہاز کے پاس گئے اور کہا یرحمک اللہ، اس کی چھینک کا جواب دیا، واپس آ گئے۔ ترجمہ نگال لکھتے ہیں لکھنے والے کہ غیب سے آواز آئی، امام ابو داؤد اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی، تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا، مقبول آ گیا، اللہ نے تمہارے 3 درہم کشتی خریدنے پر اور چھینک کا جواب دینے پر جنت واجب کر دی۔ کتنے بڑے محدث، کتنی احادیث پڑھائی ہوگی، کتنے تہجد پڑھے ہوں گے، کتنی عبادت کی ہوگی، لیکن ساری بڑی بڑی عبادت ایک طرف رہ گئی۔ مغفرت کا وعدہ ہو گیا تو ایک 3 درہم کے اوپر کتنے اخلاص کے ساتھ خریدی ہوگی، کتنے اخلاص کے ساتھ جواب دیا ہوگا، تو معلوم ہوا عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جتنا اخلاص ہوگا وہ عمل وزنی بنے گا، قابل قبول بنے گا۔ تو ان ہمارا اکابرین اہل اللہ کے دل کے اندر دین کی حرص، نیکی کی حرص، لالچ کہ کس طرح نیکی مل جائے، کس طرح نیکی حاصل کر لیں۔ تو شریعت کے 2 قسم کے حکام، ایک معمورات، ایک منہیات۔ معمورات کرنے کی چیزیں، کرنے کی چیزوں کے ساتھ ادب رکھ دیا تاکہ ان ذرائع وسائل کو اپنائیں گے اصل مقصود تک پہنچے گی۔ منہیات کے اندر ضد وسائل کو، ذرائع کو رکھ دیا تاکہ انسان گناہ تک نہ پہنچے۔ ہمارے اکابرین نے ادب کا اتنا خیال رکھا، اتنا لحاظ رکھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر فرمایا، بغداد گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ کا جہاں مزار ہے اس مزار والی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی۔ کوفہ یا بغداد میں سے ایک شہر ہے، وہاں پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ سنے،
ان کے یہاں نماز کے اندر ولدالین کے بعد آمین بالجہر، زور سے آمین کہنا اولا ہے، افضل ہے، اور احناف کے یہاں آمین بالسر، آہستہ سے آمین کہنا اولا اور افضل ہے۔ اپنے اپنے اماموں کا فرق ہے، سارا امام برحق، ہم سب کو برحق مانتے ہیں، مجھے اور آپ کو کسی کی طرف انگلی اٹھانے کا حق نہیں، بالکل حق نہیں، ورنہ اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جہاں مزار کی مسجد میں پہنچے، جہاں پر غالباً انہیں مغرب کی نماز ادا کی، تو وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آمین بالجہر پر عمل کرنے کے بجائے آمین بالسر پر عمل کیا، آہستہ سے آمین کہی، آمین بالجہر پر عمل نہیں کیا، اولا افضل عمل کو ترک کر دیا، غیر افضل پر عمل کیا، ان کے نزدیک غیر افضل ہے، اولا کو چھوڑا، اور فرمایا کہ زندگی میں صاحب قبر سے میں اختلاف کرتا رہا، زندگی میں صاحب قبر سے میں اختلاف کرتا رہا، اب یہ شخص صاحب قبر مزار میں جا چکا، اب اختلاف کرنا میری غیر قبول نہیں کرتی، مجھے شرم حیا آ رہی کہ اب بھی میں اختلاف کروں، اس بنا پر میں نے حضرت ابو حنیفہ کے مسلک پر میں نے عمل کیا۔ یہ تھا ادب، یہ ادب تھا میرے بھائیوں۔ ہم کیا جانے ہمارا کابرین کے دل میں دین کا کتنا ادب تھا، آج ہماری زندگیوں میں دین کا ادب نہیں، قرآن کریم کا ادب نہیں رہا، آج مساجد کا ادب نہیں رہا، علماء کرام کا ادب نہیں رہا، اہل اللہ کا ادب نہیں رہا، اکابرین کا ادب نہیں رہا۔ دین ہماری زندگی سے رخصت ہوتا ہے، جہاں ادب ہوگا دین آئے گا میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ادب کی بہت ضرورت ہے۔ تو فرمایا شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک مامورات، ایک منہیات، کرنے کی چیزیں، نہ کرنے کی چیزیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، جو کرنے کی چیزیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہے، پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آئندہ اس مضمون کو ختم کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو مامورات، منہیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔